السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. صحیح بخاری میں 5193 نمبر پہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. صبح ہونے تک ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو عام طور پر میاں بیوی کے ملاپ کا آرام کا وقت جو ہے وہ رات کا ہوتا ہے، اس لیے صبح تک کے الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے، وگرنہ دن اور رات دونوں وقتوں کو یہ حکم شامل ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ آنے سے انکار کر دے تو آسمان والا سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو جائے. تو ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں رات کے الفاظ نہیں ہیں، رات کا لفظ اس میں نہیں ہے، تو یہ حکم عام ہے، دن کو بھی ہے رات کو بھی. اگر دن کو انکار کرے تو رات تک، اگر رات کو انکار کرے تو دن تک. اور دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اگر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، اور اسی وقت تک جو ہے وہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. اگر صبح ہونے سے پہلے یا اگر صبح انکار کیا تو رات ہونے سے پہلے جو ہے وہ شوہر راضی ہو جائے یا شوہر ناراض ہو ہی نہ تو پھر فرشتے لعنت بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہوتے. اگر شوہر ناراض ہوا ہے اس کے انکار سے تو پھر فرشتے لعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے سخت ناراض ہوں گے. اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے. ایک بگھوڑا غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مالک کے پاس واپس آ جائے، اور ایک وہ عورت جو اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے، رک جائے. تو اس کے رکنے تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے، اس سے ناراض رہتے ہیں اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ خامد کی راضی ہونے تک ہے اور اس کے خامد کی نافرمانی سے رکنے تک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اپنے خامد کی فرما بردار ہونا چاہیے، اس سے موافقت کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق